جی ناظرین، شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فرید احمد پاشا صاحب. پاشا صاحب، بلوچستان کی حوالے سے بار بار بات کی گئی ہے. گزشتہ دنوں ہم نے سنا کہ امریکی کانگریس میں قرارداد پیش کی گئی. شور مچ گیا ہر طرف کہ امریکی کانگریس میں قرارداد پیش کر دی گئی ہے. معاملہ حساس بھی لگا آپ سب کو، اور سیمینارز بھی ہوئے، مذاکرے بھی ہوئے، ٹاک شوز بھی ہوئے. اس کے بعد کوئی عملی اقدام دیکھنے میں نہیں آیا حکومت کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بلوچستان ایشو پہ صحیح توجہ دی ہے؟ ویسے تو انہوں نے تو توجہ نہیں دی، لیکن امریکی کانگریس کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ تو ایک ان کے اپنے اینگل سے بات ہے. یعنی امریکہ کے دور معیار ہیں، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ان کو اپنا کوئی معاملہ کسی چیز کو اجاگر کرنا ہو تو وہ وہاں پر اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ چھیڑتے ہیں. تو بلوچستان کا معاملہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، ہمیں حل کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو حل کرنا چاہیے. اور اس ضمن کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پہ آتی ہے، جس کی مرکز میں بھی حکومت ہے، جس کی صوبے کے اندر بھی حکومت ہے. اور انہیں یہاں سے جھوٹ بولنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے اور فریب دہی کرنے کا کلچر اپنا چھوڑ دینا چاہیے. جو حقائق ہیں ان کو کریں، پیسے دے کے رئیسانی کو، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ بلوچوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں. وہ بلوچوں کے مسائل نہیں ہوتے، وہ اسمبلی کے ممبران کے مسائل حل ہوتے ہیں. ان کو کوئی بانٹ بٹا کے اور تقسیم کر کے ان کو رقمیں مل گئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کا حل جو ہے وہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کسی صورت ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے مسائل کا حل کرے. ڈاکٹر صاحب، وہاں ایک مزاحمتی تحریک بھی چل رہی ہے بلوچستان میں اس وقت، کافی حد تک ایکٹیو ہے مزاحمتی تحریک، اور جو بلوچ لیڈرز ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں، حکومت کا یہ بھی موقف تھا کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان کو قومی دائرے میں واپس لایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ایشو ایسا ہے جو صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ بطور جماعت اسلامی کے آپ اس پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. قاضی حسین احمد صاحب ماشاءاللہ بڑے قداور شخصیت ہیں، منور حسن صاحب بڑی قداور شخصیت ہیں. آپ کی جماعت میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو ہو سکتی ہیں اور مصالحت کی راہ نکال سکتی ہیں. آپ لوگوں نے تو سوائے تقریریں کرنے کے، دھرنے کے اور حکومت تنقید کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر آپ بلوچستان پہ کلیم بھی کرتے ہیں. آپ کی عملی جدوجہد کیا ہے ایز اے اپوزیشن کے تقریروں کے علاوہ؟ بتائیے گا. نہیں، ہماری تو ہے ہی تقریروں کے علاوہ نا. بات یہ ہے کہ حل جس نے کرنا ہے، اگر اس کو ہم ایک طرف کر دیں کہ جی یہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کا تو ذمہ کوئی نہیں ہے، آپ بتائیں آپ کیا کرنا. تو انہوں نے حل ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس پارلیمنٹ ہے، جن کے پاس تمام فیصلے ہیں، پالیسیاں ہیں، انہیں حل کرنا ہے. اور اگر وہ حل نہیں کرتے تو وہ مجرم ہے. اب اگر ہم ایک اپوزیشن ہونے کی حیثیت سے مسائل کو اجاگر کریں تو یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، ہمارا حق بھی بنتا ہے. اور اگر یہ نہ کریں تو ہم مجرم ہوں گے. یہ تو ایک ہے پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ عملاً کیا کیا. ہمارے جو بساط اور بس کے اندر ہے، کہیں بلوچستان کے اندر کوئی مشکل آئی ہے، جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن، ہم نے وہاں جا کر جو ہے وہ کام کیا ہے. ہم نے کئی دور دراز کے علاقوں کے اندر کنویں جو ہیں وہ کھودے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کیا ہے. اور اسی طرح سے جو مشکل کے اندر علاقے تھے جہاں پر قحط کی صورتحال تھی، وہاں پہ ہم نے کام کیا. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے محدود وسائل کے اندر عملاً کرتے ہیں، ہم زبانی بات نہیں کرتے. کروڑوں روپے ہوں گے کہ جس کی ہم پوری ایک تفصیل دے سکتے ہیں. بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر ہم نے مساجد قائم کی جہاں پر کوئی وجود نہیں تھا. تو یہ چیزیں عملی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کئی پروجیکٹ وہاں پہ شروع کیے. یہ کئی پروجیکٹ ہیں ہمارے جن پہ ہم ان کے علاوہ کوئٹہ کے علاوہ جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر جو تعلیمی پروجیکٹ چل رہے ہیں، یا وہاں پر جو خدمت خلق کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، یا ہم نے وہاں پر جو لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے کام کرے ہیں، اس کی ساری تفصیل آپ کو دیں. بیک ٹو دا بلوچستان، آپ فرما رہے تھے کہ ایک وفد گیا تھا جب نواب اکبر بھٹی صاحب سے مذاکرات کرنے، جب بلوچستان کی صورتحال خراب ہونے جا رہی تھی. آپ نے کہا کہ اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے. فرمائیے کہ اس پردے سے راز تو اٹھائیے، کیا باتیں ہوتی رہی؟ مشاہد حسین اور چودھری شجاعت صاحب بھی گئے، لیکن اب بات سامنے نہیں آئی کہ وہاں بات کیا ہوئی. اگر آپ کا وفد بھی گیا تھا تو کیا ایسے مطالبات تھے جو پرویز مشرف نے نہیں مانے، جو نواب اکبر بھٹی کی جانب سے تھے؟ کیا ایسی چیزیں تھیں جو طے نہیں پائی؟ لیکن وہاں اس وقت تو معاملات تھے کہ وہاں ڈیرہ بگٹی کے اندر ایک فائرنگ کی گئی تھی. دونوں اطراف پہ الزام یہ لگایا گیا
کہ بگٹیوں کی طرف سے کی گئی ہے ایف سی کے اوپر. جب ہم وہاں پہ گئے تو ہمارا مشاہدہ یہ تھا کہ معاملات اس طرح سے نہیں ہیں بلکہ ایف سی کی طرف سے زیادتی جو ہے وہ کی گئی ہے. یہی رپورٹ ہم نے آ کر قومی اسمبلی میں پیش کی. تو ایک تو اس کا یہ فائدہ تھا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ تھی اور جو اصل حقائق تھے وہ اصل حقائق ہم نے دیے اسمبلی فلور پہ. پھر ہم نے یہ بتایا کہ وہاں کے معاملات یہ ہیں کہ غربت بے پناہ ہے اور اس غربت کے دور کرنے کے لیے جو حکومت کا یہ پیکج ہوتا ہے کہ وہ کسی سردار سے ڈیل کرتی ہے اور ان کو ایک پیکج دے دیتی ہے وہ نیچے لوگوں تک نہیں پہنچتا. یہ بھی ہم نے وہاں پہ اسمبلی فلور میں ایک پوری رپورٹ بھی دی اور اس پہ اپنی تقاریر بھی کی تھی کہ اس کا نظام یہ بننا چاہیے کہ یہ لوگوں تک براہ راست پہنچے اور اس کو مشروط نہ کر دیا جائے کہ یہ ایک سردار کے ہاتھ میں چلا جائے اور اس کے بعد اس کی مرضی ہو کہ وہ جتنا کچھ کسی کے پاس دے سکے وہ کرے. صوبوں کا استحصال نہیں کر رہے, غریب کا استحصال نہیں کر رہا, محروم کا استحصال نہیں کر رہا. ایک ہی طاقتور طبقہ ہے کہ جس نے سب کو محروم کیا ہوا ہے. وہی کہتے ہیں اس طاقتور طبقے میں زیادہ تر پنجاب کے لوگ شامل ہیں یا دوسری زبانوں کے لوگ شامل ہیں جن میں سے وہ کلاس آئی جو زیادہ پڑھی لکھی تھی, جن کے پاس زیادہ اختیار تھا. بلوچ عوام پسماندہ تھے, وہاں تعلیم نہیں دی گئی تو وہ انفارچونیٹلی اوپر نہیں جا سکے. اسٹیبلشمنٹ میں وہ طاقتور لوگ شامل ہو گئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ان کے اپنے علاقوں کے ساتھ نہیں ہوتا. جو کسی علاقے سے پڑھ لکھ کر کہیں پہنچ جاتا ہے, کوئی جنرل بھی بن جاتا ہے, کوئی بڑا افسر بھی بن جاتا ہے, اس نے تو کبھی اپنے علاقے کو بھی جا کے نہیں دیکھا. کبھی آپ ان کے دیہاتوں کو جا کے دیکھیں کہ جہاں سے یہ اٹھ کے آ کے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو پینے کا پانی بھی نہیں ملتا, وہاں تو پکی سڑک بھی نہیں ہے. اس لیے یہ کسی کے نہیں ہے. یہ جو ایک خیال ہوتا ہے نا کہ جی ان کو پنجابی بنا دیا جائے یا ان کو جو ہے وہ پختون ثابت کر دیا جائے یا ان کو اردو اسپیکنگ کر دیا جائے, یہ استحصالی طبقہ ہے. یہ جاگیرداروں سے, وڈیروں سے, سرداروں سے ملتے ہیں اور یہ سارا مل کے ایک گروپ بنا ہوا ہے جو ملک کو لوٹ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے اس وقت جس نہج میں مسئلہ پہنچ چکا ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو اس وقت فوری طور پر تو حل کرنے کا ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں کسی بھی درجے کی اگر کوئی فوجی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کو فوری طور پر روک دیا جائے. لاپتہ افراد جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا با اختیار کمیشن ہو کہ ایک ایک آدمی کے بارے میں وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں اور ان کو سامنے منظر عام پہ لایا جائے. ان کے جرائم ہیں تو عدالتوں میں اور کٹہروں کے اندر ان کو لایا جائے. جو لوگ بھی کوئی قتل بے گناہ ہوتا ہے, چاہے وہ بلوچستان کا رہنے والا ہے یا وہ 10, 20, 25, 30 سال پہلے بلوچستان میں جا کر سیٹل ہوا تھا اور اس کی لاش اس کے گھر میں پہنچی ہے, کوئی قتل رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. اس سب قتل کے جو پیچھے محرکات ہیں, جو پیچھے لوگ ہیں, ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. چوتھی بات یہ کہ مذاکرات ہر ایک سے کرنے چاہیے, وہ بھی کہ جو اس وقت کسی دھارے میں نہیں ہے ان کو بھی دھارے میں لایا جائے. اور اس طرح سے جہاں بھی محرومیوں کو کوئی بیرونی قوتیں جو ان کو کر رہی ہیں اپنے استعمال میں, تو ان بیرونی ہاتھوں کو روکا جائے اور ان محرومیوں کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کی جائے, ان سے ڈائلاگ کیا جائے. اصلی حل یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو حقوق دیے جائیں اور ان کے جو حقوق آئین دیتا ہے, جو انصاف دیتا ہے, جو اسلام دیتا ہے, وہ ان کے حقوق. بلوچ علیحدگی پسند جو لیڈر ہیں نواب زادہ برہمدار بگٹی, ان کی جانب سے ایک بات آئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے کچھ لوگ یا حکومت میں بیٹھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں یا وہ وفاق سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں, اکثریت نہیں ہے, تو انہوں نے ایک تجویز دی کہ آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں. اگر وہاں کے بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں, نہیں ساتھ ہے تو ان کو جانے دیں. یہ سوال کیوں پیدا ہو کہ وہ بلوچستان پنجاب پاکستان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہی پیدا ہونا غلط ہے. بلوچستان پاکستان کا نام ہے, پاکستان بلوچستان کا نام ہے. اس سوال پیدا کرنے کے بجائے یہ کہا جائے اور اس پہ ریفرینڈم کروایا جائے کہ کیا بلوچستان کے لوگوں کو حقوق ملے ہیں یا نہیں ملے. نہیں ملے تو اس کا ذمہ دار کون ہے, اور حقوق دیے جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریفرینڈم سے یا تجزیوں سے یا تبصروں سے یا بیانات سے تو وہاں کے لوگوں کے جو ہے وہ
इत्मीनान उनके दिलों को नहीं मिलता। उनके दिलों को इत्मीनान मिलेगा जब उनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, उनको इत्मीनान मिलेगा कि जब उनके लापता अफराद बायाब होंगे, उनको इत्मीनान मिलेगा कि जब कातिल गिरफ्तार होंगे। ये फरमाइएगा कि जो लाशें मिल चुकी हैं 350 से ऊपर जिनकी तादाद है, लापता अफराद जो बच्चे कुछ हैं वो तो वापस आ जाएंगे, जो 350 अफराद का कत्ल है इसके हवाले से क्या इकदाम होगा? अब तक तो नवाब अकबर मुफ्ती के कातिल को मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जी सबको कानून के कटहरे में आना चाहिए। यानी कोई एक भी बेगुनाह इंसान जो कत्ल हुआ है उसका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। हम तो उनकी भी बात कर रहे हैं कि जो जिनकी लाशें मिल रही हैं, जिनकी लाशें मुल्क के दूसरे सूबों में गई हैं, जिनको बेगुनाह कत्ल किया गया, सब के बारे में ये बात जो है वो कानून के, इंसाफ के, अदालत के कटहरे के अंदर आना चाहिए और जो जिम्मेदार है उसको कैफरे किरदार तक लाजमी पहुंचना चाहिए। वो इदारे भी चाहे जो अपने आप को बरी जुमा करार देते हैं किसी भी जवाबदेही से, आप समझते हैं कि वो इदारे भी अगर मुलविस होने के मुर्तकिब पाए जाएं उनसे भी जवाब तलबी की जाए? चीज क्या कोई कानून से और इंसाफ से बालातर नहीं है, कोई इदारा हो या फर्द हो। मौजूदा हुकूमत में कई चीजें तो मतलब हम इसके दावेदार हैं ना, या हम इसके अलमबरदार हैं कि हम कहते हैं कोई अब ला नहीं है। वो कोई इदारा हो, वो कोई फर्द हो, वो चाहे सदर ममलिकत है या वजीर आजम है या कोई आर्मी चीफ है या कोई किसी उसका तंजीम का ISI का या कोई सरबराह है, कानून से कोई बालातर नहीं है। सबको कानून के दायरे के अंदर भी होना चाहिए और सबको जवाब दे। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के हवाले से आपकी जमायत सियासी सतह पर, अवामी सतह पर सुप्रीम कोर्ट की पुश्त पे रही, उन्होंने कहा कि इन पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान के लापता अफराद के हवाले से कोई एक अहकामात जारी करती है और उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो इस हवाले से आपकी पार्टी की पॉलिसी या स्ट्रेटेजी क्या होगी? हम बलूचिस्तान के अवाम के साथ होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ होंगे, हम उनको अमल दरामद करवाने के लिए अपना तमाम अवामी पब्लिक प्रेशर उसके लिए इस्तेमाल करें। अपने मेज़बान तनवीर मलिक को एक नई उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। अपने अगले प्रोग्राम के साथ मैं एक नए पड़ाव के साथ हाजिर होऊंगा। यही सवालात होंगे, पार्टी नई होगी, लीडर नया होगा और सवालात होंगे बलूचिस्तान के अवाम के, क्योंकि बलूचिस्तान पूछता है। इजाज़त दीजिए।